السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ موضوع کیا ہے میری باتوں سے پتہ چلے گا کہ دنیا بھر میں جہاں اس بیماری کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، وہی لوگ اپنی روزی روٹی کو لے کر بھی خاصے پریشان کے شکار ہیں۔ اپنے کام کاج اور نوکری کو لے کر بھی لوگ بارہا سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی نسخہ بتلائیے، ہماری جاب چلی گئی ہے، روزی روٹی کے اعتبار سے ہم پریشان ہیں، ہماری نوکری چلی گئی ہے، کوئی عمل بتلائیے یا کوئی حل بتلائیے۔ اس طرح کے سوالات عوام الناس کی طرف سے آ رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی طرف سے آ رہے، پریشانیوں کے عالم میں جو ہمارے برادری ہے، ہمارے بھائی ہے، وہ بارہا اس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ اب کوئی نسخہ پوچھ رہا ہے، کوئی عمل پوچھ رہا ہے، کوئی وظیفہ پوچھ رہا ہے۔ بہرحال یہ الگ الگ اصطلاح ہے، حاصل کلام وہی چیز ہے کہ وہ کوئی حل تلاش رہے ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں روزی روٹی کو لے کر کہیں سے کوئی انتظام اور کہیں کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ میں بہتری ہو جائے۔ تو دوستو، جہاں تک میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، جہاں تک میں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے، ترجمے کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، یا ہے کہ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اور رہبری میں جب پڑھنے کے زمانے میں یا ابھی بھی سمجھ لیجئے گا، اساتذہ کی رہبری اور سرپرستی کے اندر جو باتیں میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے، جس کو آپ وظیفہ کہو، چاہے نسخہ کہو یا عمل کہو، قرآن کریم نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، روزی روٹی کے اندر جو پریشان ہیں ان کا جو حل بتلایا ہے یا نسخہ بتلایا ہے، وہ میرے فہم کے اعتبار سے قرآن و حدیث، قرآن کی روشنی کے اندر تین چیزیں ہیں۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں۔ اب ان تین چیزوں کو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا کہ چونکہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں تو اس پر یقین کرنا ہم پر ضروری ہوگا، اور یہ یقین اس معنی کر نہیں کہ کان سے سن لیا اور عقیدے کے اندر ہم نے بٹھا لیا، اس کو اپنی زندگی کے اندر بھی لانا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے روزی روٹی کے اندر جو پریشان ہیں، کمائی کے اعتبار سے جو پریشان ہیں، نوکری کے اعتبار سے جو پریشان ہیں، ان کے لیے تین چیزوں کے کرنے کا حکم دے دیا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رزق کا مطلب لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے صرف کھانا پینا نہیں۔ رزق کہتے ہیں ضروریات زندگی میں لگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ جو بھی پریشان ہے، جس لائن سے بھی پریشانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیاں جو ہٹائیں گے، ختم کریں گے، چاہے روزی روٹی کے اعتبار سے یا کسی اور کے اعتبار سے ہو۔ تو قرآن کریم نے جو ہماری رہبری فرمائی ہے وہ تین چیزوں کے اندر عمل کرنے کے اندر رہبری فرمائی ہے۔ اس تین چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کے قائم کرنے کی وجہ سے تمہارے روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ سورہ طٰہٰ کی جو آیت ہے، 132 نمبر آیت ہے سورہ طٰہٰ، آپ پڑھو گے 16 پارے کے اندر جو آخری ہے، یہ ہے کہ 16 پارے کے آخری پیج پہ آپ جاؤ گے تو وہاں پر ایک آیت ہے 132 نمبر آیت سورہ طٰہٰ کی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اس کا ترجمہ میں پہلے کرتے چلوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور صرف حکم نہ کیجئے بلکہ اس پہ جمے بھی رہیے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم رزق کا آپ سے سوال کرتے ہی نہیں، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو رزق دینے والے۔ پتہ چلا جو نماز کو پابندی کے ساتھ میں عمل میں لائے گا، اس کی پابندی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے روشنی کے اندر، قرآن کے رہبری کے اندر بتلایا
کہ اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے۔ آج جو لوگ پریشان ہیں وہ ہم دیکھیں کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نماز پڑھنے کے اندر رزق کی فراوانی یا رزق کی برکت یا رزق کی وسعت یا رزق کا جو انتظام کیا ہے، کیا ہم اس نماز کو اپنا رہے ہیں؟ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، وقت پہ پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے، کتنے وقت کی پڑھ رہے، کتنے وقت کی نہیں پڑھ رہے۔ قرآن نے بتلا دیا سب سے پہلی چیز نماز، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کی طرف میں آتا ہوں کہ دوسری چیز جو ہے وہ قرآن کریم نے سورہ طلاق جو ہے 28 پارے کے اندر ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ پہلا نماز بتلا دیا، اور دوسرا جو پوائنٹ جو بتلا دیا وہ کیا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈر، خشیت، کہ جو بھی عمل کرنے کے لیے جا رہے اس وقت میں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے، جہاں بھی جس لائن کی بھی محنت کی جا رہی ہے تو اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے، جو میں میری زندگی کے اندر جو عمل کر رہا ہوں وہ ڈر کہیں یہ تو طریقہ جو میں نے اپنایا وہ غیروں کا طریقہ تو نہیں ہے، جو مسلمانوں کے دشمنان ہیں ان کا تو طریقہ تو اپنایا نہیں جا رہا ہے، کھانے کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے، زندگی کے روزمرہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کیا ہم اس طریقے کو اپنا رہے ہیں جو طریقہ اللہ کی طرف یا اللہ کا ڈر ہمیں دے رہا ہے یا اللہ کا تقوی جو ہے، اللہ کا خوف ہمارے اندر پیدا کر رہا ہے؟ تو یہ دوسری چیز جو ہے، پہلا نماز اور دوسرا جو قرآن نے بتلا دیا، کیا بتلا دیا کہ تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرمائیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق مہیا فرمائیں گے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا، یعنی شدائد اور آزمائش نکلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سبیل پیدا فرمائیں گے۔ تو پہلا نماز ہو گیا اور دوسرا کیا ہے؟ تقوی ہو گیا، اور تیسرا جو پوائنٹ ہے، تیسرا جو نقطہ ہے، جو نسخہ ہے، جو حل ہے اور جو وظیفہ ہے قرآن کریم بتلا رہا ہے وہ ہے استغفار۔ سورہ نوح کی جو 29ویں پارے کے اندر سورہ نوح ہے، اس کے آیت نمبر 9 کے اندر آپ پڑھو گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ یہ آیتیں اگر تم ترجمے کے ساتھ میں پڑھو گے یا کہ تفسیر جا کے دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، یعنی اپنے ایمان اور اطاعت کے راستے کو اپنانا ہے اور رب سے گزشتہ چیزوں کی معافی مانگنا ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفروا ربکم، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، معافی طلب کرو تمہارے رب سے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بے شک اللہ تبارک بہت زیادہ معاف کرنے والے، انہ کان غفارا۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کی طرف سے بارش برسیں گے اور پے در پہ مال و اولاد کی فراوانی ہوگی، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وجعل لکم انہارا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں قرآن کریم نے جو نسخہ بتلایا ہے، قرآن کریم جو وظیفہ بتلایا ہے، قرآن کریم جو عمل بتلایا ہے، اگر آج کا مسلمان ان تینوں چیزوں کو اپنائے گا تو یقیناً لازمی طور پر، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، لہٰذا جو بھی ان تین چیزوں پر پابندی کے ساتھ میں عمل پیرا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزی روٹی کے مسئلے کو، اس کے پریشانی کو یقیناً حل کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے اور یقین ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرے، بلکہ کوشش نہیں، اس کو لازم قرار دے۔ نماز تو لازم قرار دینا ہی ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے سوال جو کیا جائے گا وہ کیا سوال کیا جائے گا؟ یہی سوال کیا جائے گا، اول یحاسب عبد یوم القیامت الصلاۃ، نماز کے بعد بابت سوال کیا جائے گا۔ اور دوسری آپ چیز دیکھو، ہدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، ہدایت کا سامان ہے، کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے، لہٰذا تقوی حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے استغفار۔ تو یہ تین چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں، اللہ تبارک تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جتنی مصیبتیں جس لائن سے ہمارے اوپر آ رہی ہے، ہمارے بھائیوں کے اوپر آ رہی ہے، ہمارے خاندان والوں پر آ رہے ہیں، ہمارے دوست و احباب کی طرف آ رہی ہے، اللہ ان تمام مصیبتوں، مشقتوں،
بلاؤں سے ہم سب کی خلاصی فرمائے، اور ہم سب کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام آزمائشوں کو ختم فرمائے، اور غیب سے رزق کے دروازے ہم پر کھول دے، فتوحات کے دروازے کھول دے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔